نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ جھلک، کچھ واقعات ہمارے سامنے آ جائے اور اس سے پھر ہمارے لیے ایک عبرت ہو جائے، ہمارے لیے ایک نشانی بن جائے. جیسے ہمارے اور آپ کے اندر ایک بخلاہٹ سی ہے. حالانکہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے بہت ساری قربانیاں دی، لیکن آج بہت سارے ہم لوگوں نے بچوں کا پروگرام میں سنا، تقریریں سنی، مرنے اور جینے کا جو سلیقہ ہے اس کو ہم نے جانا اور پرکھا اور سمجھا، لیکن اس پر جو ہمارے پاس جو کردار ہونا چاہیے تھا، اس بچوں کا جو حوصلہ افزائی کے طور پر کچھ رہنمائی ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، نہیں ہو سکا. بہرحال عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چلتے چلتے ایک باغ کی طرف چلا گیا، اور جب میں باغ کے قریب پہنچا تو ایک حبشی غلام کو میں نے دیکھا کہ وہ باغ میں کام کر رہے ہیں. کھانے کا وقت ہوا تو وہ حبشی غلام جو ہے کھانا لینے کے لیے اپنا مکان پر گئے، اپنے گھر پہ گئے، اور وہاں سے آ کر کے جو آئے، جو واپسی ہوا، اس غلام کا کو کیا دیکھتے کہ اس کے ساتھ ایک کتا بھی آ رہا، ساتھ میں اس کے ایک کتا بھی ہے. تو جب وہ حبشی غلام کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک روٹی کو پہلے دے دی، وہ کھایا، پھر اس کے کتا اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر دوسری بھی روٹیاں دے دی، پھر کتا کھایا، پھر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر تیسری روٹیاں بھی دے دی، وہ بھی کھا لیا، پھر دیکھتا رہا. تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس حبشی غلام کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں تھی؟ کہا میرے پاس 3 ہی روٹی تھی. کہا کہ تم نے پھر کھایا کیا کھایا؟ میں تو کچھ نہیں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ کتا ہے، پتہ نہیں یہ کتنے دور سے سفر کر کے آیا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں، اگر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں کا یہ کتا نہیں ہے تو اس کی میں مہمان نوازی کی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں آج فاقے سے رہ لوں گا. اس طریقے سے باتیں کی. تو جب یہ منظر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اس کے بعد سمجھ میں آئے کہ ایک حبشی غلام ہے اور